کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے شوہروں کو تو بیویاں دوسری شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں، مگر کیا اپنے داماد کو بھی دوسری شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ اور کیا ایک لڑکی اپنے باپ کو کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے دوسری امی چاہیے؟ اور اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کن شرائط پر اسلام اجازت دیتا ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیٹی کی سوکن نہیں تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امت کی تمام بیٹیوں کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معاملہ فرمایا ہے۔ احادیث کی کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو کبھی دوسری شادی کرنے کی ترغیب دی ہو، یا کسی صحابی کی دوسری شادی ان کی بیوی کی زندگی میں کروائی ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ دوسری شادی کے بارے میں صرف ایک حدیث ہی ملتی ہے، وہ بھی تعدد ازواج کے برے نتائج کے بارے میں ہے کہ جو 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن فالس زدہ اور آدھے دھڑ کو گھسٹتا ہوا آئے گا۔ دوسری شادی کے بارے میں صحیح بخاری کی جو حدیث عموماً سوشل میڈیا میں گردش کرتی نظر آتی ہے کہ امت میں وہ لوگ اچھے ہیں جن کی بیویاں زیادہ ہیں، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے منسوب کرنا سخت گناہ کا کام ہے۔ 1 سے زائد شادیوں کے بارے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتیں بیوہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ مرد و زن کی آبادی کے تناسب کے بارے میں دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت زیادہ تر مسلم اور عرب ممالک میں عورتوں کی آبادی کا تناسب مردوں کی آبادی سے کم ہے۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے قریب عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد ہوگا تو عورتیں 10 ہوں گی۔ غور فرمائیے کہ ایک مرد کو تو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، باقی 6 کا کیا بنے گا؟ تو مرد حضرات بن بیاہی خواتین کی فکر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں اور اللہ ہی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات اپنی صلاحیتیں، وقت، پیسہ، محبت، اخلاص اپنے گھر میں موجود ایک بیوی اور بچوں پر نچھاور کر دیں۔ اس طرح اپنے ایک گھر کو مضبوط بنیادوں پر قائم کریں۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط اینٹوں والا گھر 4 ریت کے گروندوں سے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی صرف اجازت دی ہے، وہ بھی انصاف کی شرط کے ساتھ۔ پھر یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 1 سے زائد شادیاں کرنا بہت ضروری ہے تو حقیقت میں ایسا شخص دین کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے تو اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اس کے 3 مقاصد تھے۔ پہلی بات تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے جس سکون اور راحت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی وہ پاک ازواج مطہرات کے روپ میں عطا فرمایا گیا۔ تیسرا یہ کہ عورتوں میں دین کی اشاعت، مذہب کے خاص معاملات میں دینی احکامات ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہی امت تک پہنچتے ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ صحابہ کرام نے کیوں 1 سے زائد شادیاں کی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں صرف 4 ہی نہیں 6، 10، 12 بھی شادیاں کی جاتی تھیں۔ جب 4 شادیوں کی پابندی لگائی گئی تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے مزید شادیاں نہیں کی، بلکہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر صرف 4 کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ انبیاء کرام نے بھی 1 سے زائد نکاح کیے ہیں، مگر کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوسرا نکاح ضرورت کے باوجود بھی نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑی عمر میں اولاد کی نعمت ملی مگر انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی مگر انہوں نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، انہوں نے بھی میرے علم کے مطابق دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو قیامت تک نسل انسانی چلانے کا کام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کو 2 یا 3 نہیں
बल्कि सिर्फ एक ही ज़ौजा है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की गई। हमारे कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो दूसरी शादी ना करने वालों पर कुफर का फतवा तक सादिर कर देते हैं। इनके इल्म में ये तमाम बातें लाना बहुत जरूरी है। सूरह यूसुफ पढ़कर ये अंदाजा कायम किया जा सकता है कि एक जलीलुल कदर पैगंबर की बेहतरीन तरबियत के बावजूद भी सुतेले भाइयों ने किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आजमाइशों की नजर कर दिया और अपने अजीम बाप के लिए दुखों का सबब बने रहे। इस्लाम में दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जानवरों के हकूक के बारे में भी पढ़ा होगा। अकलियतों, मुसाफिरों वगैरह के हकूक भी बताए गए हैं, मगर एक सोकन का दूसरी सोकन पर क्या हक है, इस बारे में हमको खास तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। सोचिए कि अगर एक से जायद निकाह मजहब में इतने ज्यादा पसंदीदा होते या इसका हुक्म हर मर्द को दिया जाता या एक से जायद निकाह को आम करना मकसद होता, तो हमारा दीन सबसे पहले हमको सोकन के हकूक की तालीम ही देता। हमको मजहब में सबसे पहले यही हिदायत मिलती कि एक बीवी दूसरी बीवी के साथ किस तरह मिलजुल कर जिंदगी गुजारे, मगर हमारा दीन तो यहाँ खामोश है। दूसरी शादी की इजाजत बेशक अल्लाह देता है, इससे इनकार नहीं है, मगर ये सिर्फ इजाजत है और इजाजत सिर्फ जरूरत पर ही हासिल की जा सकती है। जैसे बीवी बीमार हो, मियाँ बीवी में ताल्लुकात ठीक ना रहते हो, इतनी ज्यादा दौलत हो कि आदमी के गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो, या कोई और इंतहाई जरूरत हो, ऐसे तमाम मामलात में इंसाफ की सख्त शर्त के साथ दीन में 4 तक शादियों की इजाजत है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।